اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات اور مالک موجودات کے اس فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ ارشاد فرماتا ہے تمام دنیا کے دینوں اور مذہبوں میں سے جو دین میری بارگاہ میں قابل قبول ہے اور میرا پسندیدہ دین ہے، اور جو انسان کی نجات کا ضامن اور کفیل دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ ہم خالق کائنات کی ہر نعمت پر شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم سب کے سب میری نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ، تمہاری زندگیوں کے چراغ بجھ جائیں گے پر میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے۔ لیکن جیسا کہ سب جانتے ہیں اللہ نے جو علیم و حکیم ہے، کائنات میں کوئی بھی دو چیزیں من جمیع الجہات برابر پیدا نہیں کی، ہر دو چیزوں میں فرق مراتب ہے، فرق مدارج ہے، تو دو نعمتیں بھی برابر نہیں۔ بنا بریم میں بلا مبالغہ بلا خوف تردید یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ تمام بے شمار نعمتیں ایک طرف، زندگی کی نعمت الگ، جائیداد کی نعمت الگ، اولاد کی نعمت الگ، اور سارے جاؤ جلال اور مال و منال کی نعمتیں الگ، لیکن یہ نعمت اسلام و ایمان یہ وہ نعمت ہے کہ تمام بے شمار نعمتیں مل کر بھی اس نعمت کبریٰ کی برابری نہیں کر سکتی۔ تو خالق کائنات کا یہ لطف و کرم ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائی، اور امید ہے کہ یہ توفیق اس کی شامل حال رہے گی اور ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر ہوگا اور نشر بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوگا اور جنت میں داخلہ بھی اسلام کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ علی ذالک نحیا وعلیہ نموت انشاءاللہ العزیز المنان۔ تو میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، سلسلہ کلام حقیقت اسلام کے بیان کے بارے میں جاری تھا۔ تفہیم اسلام کے درس ہو رہے ہیں کہ جس کو اسلام کو اللہ نے اپنا پسندیدہ دین قرار دیا اور نجات دین اور دنیا کا ضامن اور کفیل دین قرار دیا، اس دین اسلام کی اصل حقیقت کیا ہے؟ تو لہذا سلسلہ کلام جاری تھا کہ بحمداللہ اسلام چند عقائد کا، چند اعمال کا، چند عبادات کا، چند معاملات کا، چند معاشرتیات کا، چند اخلاقیات و سیاسیات و معاشیات کا مجموعہ ہے۔ تو اس سلسلہ میں بحمداللہ اب تک جو پروگرام کیے گئے ہیں ان میں اسلامی عقائد پر بھی گفتگو ہو چکی، اور فروع دین میں سے پہلے ابواب طہارت پر گفتگو ہو چکی اور مختلف پہلوؤں پر بات چیت ہو چکی۔ اب سلسلہ کلام نماز کے بارے میں جاری ہے، جو وہ نماز
جو افضل العبادات بھی ہے اور تمام عبادات سے جو ہے عرفہ و اعلیٰ بھی ہے، اور دوسرے اعمال کی قبولیت کی شرط اعظم بھی ہے۔ تو اس کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ بحمد اللہ نماز کی اہمیت بیان ہو چکی، اس کے ارکان و واجبات کا تذکرہ ہو چکا، شرائط کا بیان ہو چکا، موانع اور منافیات نماز کا تذکرہ کیا جا چکا۔ اب میں چاہوں گا سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ نماز کے شکیات کے بارے میں کچھ گفتگو ہو جائے، کیونکہ وہ ایسا کون آدمی ہے سوائے معصومین کے جس کو کبھی نہ کبھی کسی نماز میں شک نہ پڑتا ہو۔ یہ شکیات الگ الگ ہیں، کبھی رکعتوں میں شک پڑتا ہے کہ یہ پہلی ہے کہ دوسری ہے، دوسری ہے کہ تیسری ہے، تیسری ہے کہ چوتھی ہے، کبھی کسی اور فعل میں شک پڑتا ہے، میں نے سجدہ ایک کیا یا دو کیا ہے، یا ایک رکوع کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تشہد پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو شکیات کے بارے میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آسان طریقہ، جب شک پڑ جائے تو نماز کو توڑ دو پھر دوبارہ پڑھ لو۔ ایک آدمی جو نکما ہے، جس کو اور کوئی کام نہیں ہے، وہ تو نماز توڑتا رہے تو پڑھتا رہے، لیکن جس آدمی کو جس کے پاس وقت تھوڑا ہے، کام بہت ہیں، وہ ایک نماز کو بار بار تو نہیں پڑھ سکتا، لہذا شریعت مقدسہ نے اس شکیات کے جو ہیں احکام مقرر کیے ہیں، ان کے مطابق اگر رفع و رفتار کی اختیار کی جائے تو شکیات زائل ہو جاتے ہیں، اور اگر ان چیزوں کو مد نظر نہ رکھا جائے تو پھر شکیات بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ آدمی بالکل شکی مزاج ہو کر رہ جاتا ہے، اس کو اپنے کسی قول پر اعتبار نہیں ہوتا، کسی فعل پہ اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ رفتہ رفتہ اتنا شکی بن جاتا ہے کہ اس کو کسی آدمی کے کسی قول و فعل پہ اعتبار نہیں ہوتا۔ لہذا ضرورت ہے کہ شکیات نماز کا اجمالی تذکرہ کر دیا جائے تاکہ عام اہل ایمان اور اہل اسلام اس سے فائدہ ہو اور اپنے شکیات کا ازالہ کر سکے اور احکام شریعت پر عمل درآمد کر سکے۔ تو آؤ پہلے شکیات رکعتوں کے بارے میں جو شک پڑھتے ہیں یہ پہلی ہے یا دوسری ہے، دوسری ہے یا تیسری ہے، اس کے بارے میں چند جامع احکام بیان کر دیے جائیں تاکہ اس کا نفع عام ہو اور فائدہ تام ہو۔ تو میرے دوستو، عزیزو اور بزرگو، پہلی بات تو یہ پلے باندھ لیں کہ 2 رکعتی نماز اور 3 رکعتی نماز، جیسے صبح کی نماز یا جمعے کی نماز یا مغرب کی نماز، وہ پہلی 2 نمازیں 2 رکعتی ہیں اور مغرب کی نماز 3 رکعتی ہے۔ تو 2 رکعتی نماز میں یا 3 رکعتی نماز میں جب بھی رکعتوں کا شک پڑ جائے کہ یہ پہلی ہے یا دوسری ہے، دوسری ہے کہ تیسری ہے، رکعتوں میں شک پڑ جائے اور تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد اس کا ازالہ نہ ہو سکے تو وہ نماز باطل متصور ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور دوبارہ نیت کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک 4 رکعتی نماز کا تعلق ہے، اس میں رکعتوں کے شک کے احکام موجود ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت تک قابل عمل ہوتے ہیں، قابل اصلاح ہوتے ہیں کہ جب 3 اور 4 میں شک ہو یا 4 اور 5 میں شک ہو۔ لہذا اگر 4 رکعتی نماز ہے اور اس میں پہلی رکعت شک کی ایک جانب بن جائے
کہ یہ پہلی ہے یا دوسری ہے، پہلی ہے یا تیسری ہے، پہلی ہے یا چوتھی ہے۔ جب ایک طرف شک کی پہلی رکعت ہو اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا کہ جب شک کی ایک جانب دوسری رکعت ہو کہ سجدتین کرنے سے پہلے شک پڑ جائے کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری ہے، دوسری ہے یا چوتھی ہے، جہاں دوسری رکعت ایک فریق بنے، ایک طرف شک کی قرار پائے اور تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد بھی شک کا ازالہ نہ ہو سکے تو نماز باطل متصور ہوگی۔ یہ دو شک ایسے ہیں جس میں ایک طرف پہلی رکعت ہو یا دوسری رکعت ہو تو پھر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اصل اب شکیات جو ہیں قابل اصلاح وہ یہ ہے کہ اب شک پڑ جائے دو سجدے کرنے کے بعد کہ اب میں تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں یا چوتھی، تیسری پڑھ رہا ہوں یا پانچویں، تو لہذا 5 رکعت کی نماز ہوتی کوئی نہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ 3 اور 4 میں شک پڑ جائے تو آدمی 4 پر بنیاد رکھے، اکثر طرف والی جو ہے لنک اس پر بنیاد رکھے اور چوتھی رکعت سمجھ کے اس کو پڑھ کے سلام پھیر دے۔ چونکہ اب سلام تو پھیرا ہے 4 رکعت سمجھ کے، لیکن ہو سکتا ہے کہ واقعہ میں وہ تیسری رکعت ہو تو 1 رکعت کی کمی کا احتمال باقی رہ جائے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ 2 رکعت نماز سلام پھیرنے کے بعد ادا کرے، جس کو نماز احتیاط کہا جاتا ہے کہ وہ پڑھے گا اور وہ بیٹھ کے پڑھے گا تو 1 رکعت شمار ہوگی۔ اگر وہ واقعہ میں تیسری تھی تو یہ 2 رکعت جو نماز احتیاط پڑھے گا اس کی برکت سے وہ 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی اور نماز کا شک زائل ہو جائے گا۔ اب رہے گی دوسری شکل کہ اگر شک پڑ جائے کہ یہ تیسری ہے یا پانچویں ہے، چوتھی ہے یا پانچویں ہے، تو چونکہ نماز کی 5 رکعتیں تو ہوتی نہیں، اس صورت میں 3 اور 5 میں شک پڑ جائے تو اس کو تیسری سمجھا جائے گا، اور اگر 4 اور 5 میں شک پڑ جائے تو اس کو چوتھی سمجھا جائے گا، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد وہ اس کی نماز صحیح سمجھی جائے گی۔ لہذا اب 3 اور 5 میں شک تھا تو اب 1 رکعت اور پڑھے گا چوتھی، اور اس کے بعد سلام پھیر دے گا، اور 4 اور 5 میں شک تھا تو 5ویں چھوڑ دے گا، چوتھی رکعت سمجھ کے اس کو تمام کرے گا۔ لہذا یہ ہے شکیات کا حکم کہ جب رکعتوں میں پڑ جائے، لیکن اگر کسی فعل نماز میں شک پڑ جائے تو جب تک اس کا محل قائم ہو اس کو دوبارہ ادا کر لینا چاہیے، اور اگر اس کا مقام محل گزر جائے تو پھر نماز صحیح ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف 2 سجدے صاحب کے کرنا پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو شک پڑ گیا کہ میں نے رکوع کھڑا تھا، اب وہ کہتے پتہ نہیں میں نے رکوع کیا ہے یا ابھی نہیں کیا، ذرا سوچ بچار کر لے، اگر پتہ چل جائے کہ کیا ہے تو اس کے مطابق عمل کرے، اور اگر پتہ چل جائے کہ نہیں کیا تو پھر رکوع کرے، اور اگر شک باقی رہ جائے ابھی سجدے میں اس نے پیشانی نہیں رکھی تھی کہ شک پڑ گیا، اس کو چاہیے رکوع کر لے، اور اگر سجدہ کرنے کے بعد اس کو شک پڑ جائے کہ یہ پہلا سجدہ کیا ہے یا دوسرا کیا ہے، سوچنے کے بعد بھی اگر تسلی نہ ہو سکے تو 1 سجدہ اور کر لے تاکہ 2 کا یقین ہو جائے، اور اگر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگے
ابھی رکعت شروع نہیں کی، ابھی رکوع میں نہیں گیا کہ شک پڑ گیا کہ میں نے سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ جب تک رکوع میں نہ چلا جائے اس کا محل باقی ہے، وہ بیٹھ جائے، سجدہ کرے، پھر اٹھ کے دوسری رکعت پڑھے۔ الغرض جب تک محل باقی ہے اس کا اعادہ کیا جائے گا۔ ایک آدمی دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور شک پڑ گیا کہ میں نے تشہد پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ جب تک تیسری رکعت کے رکوع میں نہیں چلا گیا اس وقت تک اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ لیکن اگر رکوع میں چلا گیا ہے تو پھر تدارک کا محل ختم ہو گیا، نماز کو جاری رکھے اور سلام پھیرنے کے بعد تشہد کی قضا کر لے کہ 2 سجدہ صاحب بجا لائے۔ اسی طرح باقی اجزاء کا حکم ہے۔ سجدہ صاحب کیا ہے؟ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں تاکہ وہ کمی یا بیشی جو نماز میں رہ گئی ہے یا ہو گئی ہے، جس کا شک ہے وہ تاکہ شک زائل ہو جائے، وہ کمی بیشی پوری ہو جائے اور نماز تام و تمام ہو جائے، بحمد اللہ مکمل ہو جائے۔ لہذا یہ 2 سجدے صاحب کے اس لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ ان میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کوئی ذکر خدا کر سکتے ہیں، اس کے بعد مختصر سا تشہد جس میں شہادتین کا ذکر ہو، پھر درود اور مختصر سلام، آخری سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھنے سے سجدہ صاحب مکمل ہو جاتا ہے۔ تو نماز احتیاط وہ بھی سلام کے بعد پڑھی جاتی ہے، سجدہ صاحب یہ بھی بعد سلام کے ادا کیے جاتے ہیں، اور یہ خالق کائنات نے اپنے بندوں پر نظر عنایت فرماتے ہوئے یہ سجدے مقرر کیے کہ ان کی وجہ سے وہ وہمی شک، وہ شبہ کہ میں نے فلاں کام کیا یا نہیں کیا، اور کیا تو مکمل کیا یا ادھورا کیا، وہ شک دور ہو جاتا ہے، وہ کمی پوری ہو جاتی ہے، اور نماز جیسی عظیم عبادت قابل قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ ان شکیات کا یاد کرنا اور ان کے مطابق عمل درآمد کرنا یہ بھی ضروری ہے، تاکہ نمازی کو اگر کبھی کبھار کسی قسم کا شک و شبہ پڑ جائے تو اس کا تدارک قانون شریعت کے مطابق کر سکے اور اس کی کمی کا اور بیشی کا ازالہ بھی کر سکے، کیونکہ ہر کام کا کوئی انداز ہوتا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے کہ جب شک پڑ جائے نماز کو توڑ دو تو پھر پڑھو، کیونکہ واجبی نماز کا توڑنا فعل حرام ہے جب تک اس کے بطلان کا یقین کامل نہ ہو جائے، اس وقت تک نماز کا توڑنا اور اثر نو پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہیں موٹے موٹے احکام شک و شبہ کے، جن کا یاد رکھنا اہل ایمان کا فرض ہے، تاکہ ان ضرورت ان احکام پر عمل کر کے اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکیں اور شریعت محمدیہ کے قانون کے مطابق عمل کر کے اپنی عبادات کو مقبول و منظور بنا سکیں۔ تو میرے دوستو، عزیزو اور بزرگو، جب ساری نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد سلام کے بعد مستحب یہ ہے کہ زانو بدلنے سے پہلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھی جائے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پیغمبر اکرم نے
जनाब खातून क़यामत के मुतालबे पर कि बाबा जान मेरा काम बहुत है, कोई मुझे कनीज इनायत फरमाए। जनाब ने फरमाया था बेटी मैं कनीज की जगह आपको अमल बताता हूँ जो दुनिया और आखिरत में आपके काम आएगा और बड़ा फजीलत वाला काम है। तो बीबी खुश हो गई। पैगंबर अकरम ने फरमाया हर नमाज फरीजा के बाद 34 दफा अल्लाह अकबर, 33 दफा सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह और 30 दफा अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ा करो। ये जनाब सईदा के नाम से इसलिए इसको निस्बत दी जाती है। तस्बीह जनाब सैयदा, हालांकि तकबीर अल्लाह की है और हम्द व सना अल्लाह की है और तस्बीह व तकदीस भी अल्लाह की है, लेकिन पता चला कि तस्बीह ज़हरा इसे कहना या तस्बीह फातिमा सलामुल्लाह अलैहा कहना ये निस्बत मजाजी है, लिहाजा मजाज की निस्बत भी शरअन और कानूनन और रिवाजन जायज़ है। सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं अगर मैं 2 रकत नमाज पढ़ के जनाब सैयदा की तस्बीह पढ़ लूं और एक तरफ मैं 1000 रकत पढ़ूं और तस्बीह न पढ़ूं तो मुझे ये 2 रकत नमाज जिसमें जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा की तस्बीह पढ़ी जाए, ये 2 रकतें मुझे 1000 रकतें अफजल और महबूब ज्यादा पसंदीदा हैं जिनमें जनाब सईदा की तस्बीह पढ़ी जाए। लिहाजा ये बड़ा कार फजीलत है और पढ़ने में एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, इतना जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए कि पता न चले अल्लाह अकबर कह रहा है या लकबर कह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना वाज़े कहा जाए ताकि पता चले अल्हम्दुलिल्लाह दुलिल्लाह नहीं कह रहा, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है। और सुबहान अल्लाह भी इस तरह पढ़ी जाए कि पता चले सुबहान अल्लाह कहकर अल्लाह की तस्बीह अदा की जा रही है, फानुल्लाह नहीं कहा जा रहा। तो बहरहाल उसके बाद जितनी खुदा तौफीक दे ताकि बातें नमाज मुस्तहब हैं। तस्बीह के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, आयतुल मुल्क पढ़ी जाए, आयत शाहिद अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा पढ़ी जाए। उसके अलावा तस्बीहात अरबा पढ़ी जाए और दुआएं पढ़ी जाएं, ताकि बाद पढ़े जाएं। क्योंकि ताकि बाद 2 किस्म के हैं, एक वो है जो मुश्तरका तौर पर नमाज है पंजगाना के बाद पढ़े जाते हैं, कुछ वो है जो हर नमाज के साथ मखसूस हैं। सुबह के ताक़ीबात अलग, जोहर के अलग, असर और मगरिब व इशा के अलग हो, तो ताक़ीबात मुख्तसा भी पढ़ने चाहिए। तस्बीहात अपना ताक़ीबात जो है मुश्तरका भी पढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दौड़ते आए बस जो 4 रकातें पढ़ी तो फिर दामन झाड़ के दौड़ते चले गए, बल्कि अल्लाह के यहाँ जब इबादत की जाए तो सुकून और इत्मीनान के साथ, तुमानियत के साथ और उसके अलावा ताक़ीबात के साथ पढ़ी जाए। क्योंकि खुशकिस्मत है वो आदमी जो खालिक के कायनात की बारगाह में हाजिरी दे तो बड़ी तवील दे, ज्यादा देर बैठे और जिक्र खुदा करे। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर आदमियों को और उनके दिलों को सुकून मिलता है तो याद खुदा मनाने से इत्मीनान कल्ब हासिल होता है। तो जिक्र खुदा करने से न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। खालिक के कायनात ऐलान करते हैं अपने कलाम पाक में कि अगर आगाह हो जाओ, अगर दिलों को इत्मीनान कल्ब की दौलत नसीब होती है
تو اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، کسی اور چیز کے ذات نہیں ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تاکہ بات جب ختم ہو جائیں اس کے بعد مستحب ہے کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں جو جائز دعائیں ہیں وہ مانگی جائیں، اللہ سے طلب کی جائیں، کیونکہ خالق کائنات کا حکم ہے ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو یاد کرو خلوص نیت کے ساتھ، یا فرماتے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو لہذا اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ جو ہے وہ خود فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کسی قوم و قبیلہ سے، کسی فرد و شخص سے وعدہ کر کے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ البتہ یہاں ضمناً عرض کرتا جاؤں، ایک آدمی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، مولا اللہ تو فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا، کئی سال ہو گئے ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا، تو فرمایا تم نے شرط پر عمل نہیں کیا، اللہ نے کوئی تم سے وعدے کیے ہیں، کوئی تم سے وعدے لیے ہیں، تو فرماتا ہے کہ واجبات ادا کرو، حرام کاموں سے بچو، سچ بولو، پورا تولو، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرماتے اوفو بے عہدی اوفے بے عہدے، تم میرے ساتھ کی ہوئے وعدے اپنے پورے کرو، میں تمہارے ساتھ کی ہوئے وعدے پورے کروں گا۔ تو ہم نے جب وعدے بھلا دیے تو خالق اکبر پر بھی وعدے کی ایفا واجب نہیں ہے، لہذا تم اپنے وعدے جو اللہ سے کیے تھے پورے کرو، تو خالق اکبر بھی تمہارے ساتھ کی ہوئے وعدے پورے کرے گا۔ الغرض دعا مانگنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ خالق کائنات کا کام ہے۔ اس لیے ہم ناقص العقل ہیں، ناقص الفہم ہیں، ناقص العلم ہیں، ہم ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں وہ مانگتے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے وہ چیز ہمارے لیے مضر ہوتی ہے، لہذا اللہ نہیں دیتا۔ جیسے اس کا فرمان ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم ایک چیز کو برا سمجھتے ہو حالانکہ تمہارے لیے مفید ہوتی ہے، تم ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہو حالانکہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، تم انجام کو جانتے جو نہیں ہو۔ تو بہرحال دعا مانگنا یہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ معصوم کے فرمان کے مطابق الدعا مخ العبادت، یہ عبادت کا مغز ہے، جیسا کہ ابن فیل ہلی نے اپنی کتاب عدت الدائی میں یہ روایت درج کی ہے کہ معصوم نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، کہ عبادت کا مغز کا نام دعا ہے۔ تو لہذا ہمارا کام ہے دعا مانگنا، دعا طلب کرنا، اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرنا، قبولیت جانے اور خالق کائنات جانے۔ لہذا حافظ شیرازی نے کہا تھا کہ حافظ وظیفہ تو دعا گفتہ نفس و بس در بند ان مباش کا شنید یا نہ شنید، تمہارا کام ہے دعا کر دینا، یہ مت سوچو کسی نے وہ دعا سنی ہے یا نہیں سنی ہے۔ تو لہذا عبادت جب کرنا واجب ہے تو ہمارے لیے دعا مانگنا بھی لازم ہے۔ اب اللہ قبول کرے اس کا فضل ہے، نہ قبول کرے تو بھی اس کا جو ہے لطف ہے، وہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد جب دعا بھی ختم ہو جائے، جو مطلوبہ چیزیں ہیں وہ طلب کر لیں، تو پھر آخر میں سجدہ شکر بجا لانا، یہ بھی سنت مصطفیٰ
اور سنت آل ابا ہے کہ سجد شکر کیا جائے، خالق کائنات کا شکریہ ادا کیا جائے جس نے نماز فریضہ کے ادا کرنے کی توفیق عطا کی ہے، کیونکہ توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں ہے وہ قطرہ جو گوہر نہ بنا تھا، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ سجد شکر کیا جائے۔ سجد شکر میں اللہ کی بارگاہ میں چوکھٹ خالق اکبر کی چوکھٹ پر جبین نیاز جھکا کے 100 مرتبہ شکرن شکرن کہہ دیا جائے تو بھی کافی ہے، 100 مرتبہ افون افون کہہ دیا جائے جو بھی کافی ہے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی 3 بار پڑھ لیا جائے تو بھی کافی ہے، لیکن مکمل سجدہ شکر تب ہوگا کہ پہلے پیشانی رکھی جائے، پھر دایاں رخسارہ زمین پہ رگڑا جائے منہ بائیں طرف کر کے، پھر بائیں بائیں رخسارہ زمین پہ رکھا جائے منہ جو ہے دوسری طرف کر کے، اور اس کے بعد پھر پیشانی خالق اکبر کی چوکھٹ پہ جھگڑی جائے۔ یہ بندگی کی آخری حد ہے کہ آدمی کی پیشانی، آدمی اپنی پیشانی خاک پہ رکھے اور اس کو اپنے چہرے کو رگڑے اور خالق اکبر کی بارگاہ میں اپنی عبودیت اور اپنی بندگی کا اظہار کرے، یہ بندگی کی آخری حد ہے، اس سے زیادہ عاجزی کا اظہار ممکن ہی نہیں ہے۔ خاک جیسی حقیر چیز پر پیشانی جیسی عظیم چیز کو رکھا جائے اور رگڑا جائے اور اپنی بندگی اور اپنی عبودیت اور اپنی غلامی کا اظہار کیا جائے، اور خالق کائنات کی بڑائی، کبریائی، اس کی خالقیت اور اس کی محسنیت اور اس کی مالکیت کا اقرار کیا جائے۔ لہذا معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا بندہ سب سے زیادہ قریب کس وقت اپنے پروردگار سے ہوتا ہے؟ فرمایا جب سجدہ خالق میں پیشانی رکھ کے خاک پہ رگڑتا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب آدمی اپنے معبود کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں نماز ہے فریضہ ادا کرنے کی، اس کے بعد دعا و استدعا کرنے کی، اور آخر میں سجد شکر بجا لانے کی، اور خاک پر اور خصوصاً خاک کربلا پر اپنی پیشانی رگڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر خاک پہ سجدہ کرنا افضل ہوتا ہے، لیکن اگر خاک مدینہ ہو، خاک مکہ ہو، یا خاک نجف ہو، یا خاک کربلا، تو پھر کیا کہنا، نور اللہ نور والی بات ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ او نجف۔ کہتا ہے جتنی دنیا ترقی کر جائے، لوگ انگلینڈ جاتے ہیں، مبہوت ہو جاتے ہیں، لیکن مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا ان کی ترقیاں دیکھ کر، کیونکہ میری آنکھوں کا سرما جو ہے وہ خاک مدینہ و نجف ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اگر خاک مدینہ بن جائے پیغمبر اکرم کی نسبت سے، وہ عام خاکوں سے بلند ہو جاتی ہے۔ اگر خاک کی نسبت والی نجف کے طرف ہو جائے، وہ عام خاکوں سے بلند و برتر ہو جاتی ہے۔ تو جس خاک میں سید الشہداء کا خون اقدس شامل ہو، جو خاک کربلا اور کربلا معلی کی خاک ہو، جو سید الشہداء کی تربت اقدس کی خاک ہو، وہ کیسے معلی نہیں ہوگی، وہ کیسے مقدس نہیں ہوگی، اور کس طرح اس خاک پہ سجدہ کرنا روا نہیں ہوگا۔ کوئی نہ سمجھے ہم خاک کربلا کو سجدہ کرتے ہیں، بلکہ ہم
خاک پہ پیشانی رکھ کے خانے کعبے کی طرح منہ کر کے خالق کائنات کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہندوؤں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ تم کہتے ہو ہم مشرک ہیں، ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں، تو تم بھی تو خانے کعبے کی پرستش کرتے ہو۔ خانہ کعبہ بھی پتھروں کا بنا ہوا کہ ہمارے بت بھی پتھر کے بنے ہوئے، ہم بھی ان کو سجدہ کرتے ہیں، تم بھی خانے کعبے کو سجدہ کرتے ہو۔ تو عالم اسلام نے، کیا سنی کیا شیعہ، سب نے کہا تھا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان فرق ہے، تم بتوں کو سجدہ کرتے ہو، ہم خانے کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم منہ خانے کعبے کی طرف کرتے ہیں اور سجدہ خالق اکبر کو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی ہم پر اعتراض کرے کہ تم خاک کربلا کو سجدہ کرتے ہو، تو میں عرض کروں گا کوئی سمجھدار نہ خاک کربلا کو سجدہ کرتا ہے، نہ خاک مدینہ و مکہ کو سجدہ کرتا ہے، بلکہ ہم پیشانی خاک کربلا پر رکھتے ہیں، منہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں اور سجدہ خالق کائنات کی بارگاہ میں ادا کرتے ہیں۔ اسی بنا پر کہا گیا کہ اہل نظر قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ اصل میں ہمارا قبلہ جو ہے وہ پروردگار عالم کی ذات ہے، ہم منہ خانے کعبے کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ جس جہات میں سے کسی طرف تو منہ کرنا تھا، یا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف یا جنوب کی طرف یا شمال کی طرف، تو ہم نے اس گھر کی طرف رخ کیا جو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ خالق کائنات قرآن مجید میں تعارف کراتا ہے، اس زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ گھر ہے جو سرزمین مکہ میں ہے، جس کا نام خانہ کعبہ ہے، وہ بابرکت بھی ہے اور عالمین کے لیے ذریعہ ہدایت بھی ہے۔ تو ہم اس پہلے گھر کی طرف منہ کر کے جو ہدی للعالمین بھی ہے، مبارک للعالمین بھی ہے، اللہ کا پہلا بنایا ہوا گھر بھی ہے، ادھر منہ کر کے خالق کائنات کو سجدہ ادا کرتے ہیں۔ اور سجدہ وہ خالص عبادت ہے کہ سوائے ذات ذوالجلال کے کسی بھی مخلوق کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، نہ کسی امام کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو، دام چے رسد بپیر و فقیر، لہذا کسی بھی ہستی کو خالق کائنات کے علاوہ سجدہ کرنا روا نہیں ہے۔ یہ تو عوام نے تقسیم کر رکھی ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے کہ وہ سجدہ تعبیدی ہے۔ ہر قسم کا سجدہ شریعت محمدیہ میں اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی پیر کو، فقیر کو، کسی چیز کو سجدہ کرتا ہے وہ مشرک سمجھا جائے گا۔ اسجدوا للہ، اللہ کی ذات کے سوا کسی بھی ہستی کو سجدہ کرنا روا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے میں نے اپنی کتاب آسن الفوائد میں 20 واقعات نقل کیے ہیں کہ لوگوں نے ائمہ تحرین کے معجزات دیکھ کر، ان کے کرامات دیکھ کر، ان کے کمالات دیکھ کر ان کو سجدہ کرنا چاہا، لیکن معصومین نے ہمیشہ ان کو پیشانیوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور فرمایا کہ یہ پیشانی ذات ذوالجلال کے سوا، خالق کائنات کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی اور نہیں جھکنی چاہیے۔ لہذا ہمارا دین یہی ہے
ہمارا کیش یہی ہے، ہمارا مذہب یہی ہے کہ سجدہ ذات خدا کے لیے کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی احمد یہ کہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو میں عرض کروں گا حضرت امام حسن عسکری نے وضاحت کر دی، جیسا کہ بحر انوار اور احتجاج تفصیلی میں موجود ہے کہ کان سجود للہ وکان آدم قبلۃً، اللہ نے آدم کو قبلہ بنا کر سجدہ اپنی ذات ذوالجلال کو کرایا تھا۔ تو پتہ چلا مسجود ملائکہ اللہ کی ذات تھی۔ اور کوئی لوگ حضرت یوسف اور ان کے والدین کا قصہ بیان کرتے ہیں تو ان پر بھی واضح ہونا چاہیے کہ حضرت یعقوب اور ان کی اہلیہ نے اور ان کے بیٹوں نے جناب یوسف کو سجدہ نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو زندہ دیکھ کر اور وہ بھی تخت حکومت میں بیٹھا ہوا دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا تھا کہ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے وعدہ پورا کیا، تو نے جو وعدہ کیا تھا کہ اے یعقوب میں تیری موت سے پہلے تیرا بیٹا تجھے ملواؤں گا، تو نے وعدہ بھی پورا کیا اور وہ بھی اس طرح کیا کہ میں نے تخت مصر پر ان کو متمکن دیکھا، بیٹھا ہوا دیکھا، تو میں ذرا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ سجدہ شکر تھا، وہ حضرت یوسف کو سجدہ نہیں تھا، ورنہ اس گئے گزرے دور میں کوئی گستاخ اولاد بھی یہ گوارا نہیں کرتی، بے ادب اولاد بھی گوارا نہیں کرتی اس کے ماں باپ اس کو سجدہ کریں، تو ایک نبی ابن نبی کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کا سجدہ کریں اور ماشاءاللہ وہ خوش ہو جائے کہ میں وہ بادشاہ ہوں کہ جس کے ماں باپ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے فیضان الرحمان میں لکھا ہے کہ اگر جناب یوسف کو سجدہ کیا جاتا اور وہ خوش ہو جاتے تو خاندان نبوت گم شد، ان کی نبوت بھی سالب ہو جاتی۔ خالق اکبر کو یہ کبھی پسند نہیں کہ ماں باپ اس قدر اولاد کی عزت کریں کہ جن پر معبود ہونے کا گمان لازم آئے۔ جناب یوسف کی شان کے بھی خلاف ہے اور جناب یعقوب کی شان کے بھی منافی ہے کہ خالق کائنات کی چوکھٹ کو چھوڑ کر کسی بندے کے سامنے سجدہ ریز ہوں تو ماننا پڑے گا، جیسا معصومین نے فرمایا کہ جناب یعقوب اور ان کی اولاد اور ان کی اہلیہ محترمہ کا سجدہ خالق کائنات کو تھا اور یہ سجدہ شکر تھا۔ تو ہمیں بھی حکم ہے کہ نماز کے اختتام پر سجدہ شکر بجا لاؤ کہ جس خالق نے تمہیں مختلف نعمتوں سے علاوہ نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، اس نعمت الہیہ اور اس محبت کبرى الہیہ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے سجدہ شکر بجا لاؤ۔ اللہ کا فرمان ہے ان تشکر اللہ یشکرکم، تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تمہارا شکریہ ادا کرے گا۔ اور اللہ کا شکریہ یہی ہے کہ ہمارا شکریہ قبول کرے گا، ہمارے گناہ معاف کرے گا، ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے گا، اور خالق کائنات سے ہم اس سے بڑھ کر اور چاہتے کیا ہیں کہ وہ رضامندی کا پروانہ ہمیں عطا کر دے، ہماری تقصیروں پر معافی کا قلم پھیر دے اور ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامرانی ہے، سب سے بڑی سعادت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہی خالق اکبر کی عبادت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔